اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. سردار بھی کہنے لگا, سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی, ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی, مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا. بھئی ہم پرانے تاجر ہیں, کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا. اوہو, واقعی کچھ نہیں یاد رہا, کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی نظر آ رہے, ایک آدمی دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے, اور جا کر کے نا ان سے کہو, بڑی جائز بات ہے, وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ, پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا, دوڑ کے جاؤ. ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی, پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے, اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو میں دے دوں گی, کوئی پیچھے نہ, کوئی نہ جائے پیچھے. سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. کا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا, تم تو سودے کر رہے تھے, میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے, بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھی, ناک مبارک کیسی تھی, بینی مبارک کیسی تھی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, تو چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی, بس کر, تو بیان کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے. میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے. آپ کی والدہ, آپ کی والدہ, آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل, کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو, عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی. اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا, ناف بریدہ پیدا ہوئے, ختنہ شدہ پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد, لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی, امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود. میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا, اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں, کوئی حد ہی نہیں, کہاں تک ان کی محبت جاتی. کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. بتائیے بغیر وضو کے, بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا, آخر ایک ولادت تو ہوئی نا, آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا, تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خارج منی نور, بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے, بس میرے وجود سے ایک, اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی, ایک نور نکلا. میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا, اور پھر حضور کی نفاست پسندی, صفائی پسندی. نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا, اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے. میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے. یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی, اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی, کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے. حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے, ضرورت ہی نہیں تھی. ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی. ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا, پہلے وعدہ کرنا. جڑے نہیں بولے انہوں کا کی ارادہ ہو جانا ہے, چلو ہو جائے, کوئی گل نہیں, خیر ہو جائے. آپ ناراض, نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی, حضور کو اچھی نہیں لگتی. ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے, یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کوئی تنقید نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے. ایک بات بتانا,
اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل. اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے. بال کھانے میں ہو، آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے. تو بڑی مونچھوں والا دوست، بھائی، بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے. اب باقی بھی راضی نہ ہو. حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی. حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. میں سخت لفظ. ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا. یہ حضور نے پسند نہیں کیا. ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی. 2-4 دفعہ حضور نے باتوں میں تات اللفظ سمجھایا. کچھ بندے نہیں سمجھتے. تات اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کے سمجھاؤ، پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا. کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے. تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی. اسی سے آگے ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ. فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. حضور نے نفاست پسندی کو. اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملنگ آ گئے مارکیٹ میں. ملنگ، درویشی، فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے. جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے. بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے. نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے. یہ گرو نانک کی تعلیمات ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں. وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا یہ انداز، یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا معاذ اللہ کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا. بابا پاگل ہے. قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی. اس منبر پر بیٹھنا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے بیٹھا کرتے تھے. مصلی پہ نماز پڑھانا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے ہر 5 نمازوں کی حضور امامت فرماتے. دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کرتے. خلاف پیغمبر کسے راگوزی، وہ فقیری نہیں، وہ تماش بھی نہیں ہے، لوٹنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو رستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے ہٹ کر کوئی فقر نہیں. میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ نبی پاک علیہ السلام صاف لباس، اچھے کپڑے، اجلا انداز. اچھا، جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہو پر کپڑے میلے کچیلے پہنے، وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا. ظاہری بھی حسن ہو، کپڑے بھی اس کے صاف ہوں، لیکن بولے سخت، باتیں ترش کرے، تلخ جملے بولے تو اس کی بھی ساری پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی، ختم. بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی خوبصورتی تھی، بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا پاکیزہ تھا، کپڑے بھی بڑے خوشبو والے پہنے ہوئے تھے، بڑے صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا. لیکن جب اس نے بات شروع کی اور بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی، معاذ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو گالی دے دی، اچھا لگتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے؟ اس کی ساری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. شخصیت کا جو ایک بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری
اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ, سارے پڑھیے, پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے, کلمہ پڑھا, واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا, لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی, کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی, میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی, کہنے لگی بس کر, ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے, مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئیں گی. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر راجل احسن وجہا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے, اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے, اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال, کپڑوں کی صفائی بھی کمال, اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال, لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو, باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دستے مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے. پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے, قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے. جب کسی بندے سے, میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر, کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے, الٹی آتی ہے, لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے, پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا, پیار ہو گیا نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو, اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو, جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا تو سنگو بھی پکائی میں نہیں کھانی, حالانکہ برگر کھا آیا ہے, دور سے کھا آیا. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو, فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں, ساتھ میں باریک دال بنا دیتی ہوں. کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں, میں نے نہیں کھانا. ایسے ہی اب ابا جو ہے نا, ابا وہ اماں کو سمجھا رہا, کہتا چھڈ پرا, بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا, تھوڑا ایڈی ٹینشن لے, ایویں پیتے انہوں ستاندہ ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیانا ہے, بچہ نہیں ہے, 22 سال کا ہے, 24 سال کا, چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا, کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھائے. وہ کیا کرے, وہ مجبور ہے, اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو, کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفر فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دستے مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو, کوئی چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے ہیں میں بھی قریب گیا, حضور
کہ دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا، فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔ فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک۔ فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں، تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دیں، ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی ختم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کر دی، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے؟ جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا، کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا۔ فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا۔ فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی، ایک تھپڑ ہوتا ہے ایک تھپکی ہوتی ہے، پتہ ہے نا فرق کا؟ ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، 1 پھر 2 پھر 3۔ کہتے ہیں پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا۔
मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई, फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था, और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हज़रत शहबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं एक कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या। हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ। कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शहबा, एक इरादा तूने किया था जो गलत था, और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो, कुछ मांगना है तो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर, बड़ा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन रहा। हुजूर दुआ कर दे, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह है मेरे, दुआ कर दे। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लगा, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब तो 3 बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। नबी पाक के दस्ते मुबारक की बरकत। रसूल पर एक सहाबी थे, हजरत फरकद उनका नाम था, रदी अल्लाह ताला। पहले ना मैं जब गुफ्तगू किया करता था ना तो मैं सहाबा का नाम नहीं लेता था, मैं कहता था एक सहाबी फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा के नाम मुश्किल थे, लोगों को याद नहीं रहते। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि नाम लेंगे नहीं तो इन्हें आएंगे कैसे, चलो खुद किसी को ही याद हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा, पिछली दफा मैंने हजरत सासा बिन नाजिया का नाम लिया तो मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा जरा लिख के दे क्या नाम था। मुझे खुशी हुई कि यार अगर ये लफ्ज कहे जाएंगे तो लोगों को दिलचस्पी होगी। हजरत फरकद एक सहाबी थे, और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने हजरत उमर के जमाने में मूसल का इलाका फतह किया था, बड़े दलेर थे, इनकी 4 बीवियां थी। वो कहते हैं जब भी ये घर में आते तो खुशबू इतनी आला लगा के आते कि हम हैरान हो जाती। औरतें ज्यादा तैयारी करती है ना मर्दों से कि नहीं, क्या आजकल मर्द ज्यादा करते हैं। चलो मैं दस छोड़ो, मैं अपनी इस्लाह कर ला, तुसी दोवां गल्लां ते इंज कीता है, अब पता नहीं सच क्या है, कौन ज्यादा तैयारी करता है। चलो बैठे जो मर्द ने, वैसे मेरे पास जो अखबारी तराशे हैं उनमें यह लिखा है कि आजकल मर्दों के मेकअप पे ज्यादा खर्च आने लगा, ये तहकीकी रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अखराजात हैं वो मेकअप के सामान के। पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब लड़के भी जाते। पहले सिर्फ दुल्हन जाती थी, अब सारा खानदान जाता। अल्लाह ताला माफ करे। इसके बावजूद बड़ी गुर्बत है मुल्क में, परेशानी भी बड़ी है, इसके अलावा हमें गरीबों का दर्द है, इसके बावजूद हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। पता नहीं क्या तर्जुमा किया हमने गरीब परवरी का, क्या माना बनाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो चीजें जिनकी बिल्कुल हाजत नहीं, बिल्कुल जरूरत है, उन पर लाखों लुटा के कहते हैं वो देखो बेचारे को रोटी नहीं मिल रही। तो भाई आप मेहरबानी करते, खाली कंगी कर लेते, बाकी पैसे गरीब को दे देते। लेकिन चले म्यार है ना हमारा, अपना अपना म्यार है, उस पर मैं जाता नहीं, बात नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबी उनकी अज़वाज कहती हैं कि अब औरतें ज्यादा तैयारी किया करती थी, लेकिन वो जब घर आते ना तो इतनी खुशबू लगाते। कहती हम चारों मिल के कोशिश करने लगी, ढूंढने लगी कि वो खुशबू का पता करें जो ये लगाता है। हमने बाजार सारे तलाश कर लिए। अरब के अंदर आज भी खुशबू का बड़ा शौक है और बड़ी महंगी खुशबू मिलती है, कभी आप बाजार जाएं। कहती सारी खुशबुएं लगा ली, थक गई। एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहां से खुशबू लगाता है, पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले। ये हम जितनी मर्जी आला लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मेरे महफिल होते हैं, जहां आ जाते हैं वहां छा जाते, तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं। क्या करें, इस तरह का मीरे महफिल है, क्या करें इसका। फरमाने लगी
ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں؟ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا۔ جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا، حضور کی بارگاہ میں کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ 70 ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حضور حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا۔ بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطق نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطق نے ایک بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا چہرہ بھی خطرناک کر دیتی ہیں، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا، بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا، کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، اور آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی۔ تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا؟
जुर्रत थी किसी शख्स की। मेरे हबीब पाक सैयद आलम हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले यहूद के बड़े आलिम थे। फरमाते मैं तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला था। जिस दिन हुजूर मदीना तैयबा एक कुस्वा नामी ऊंटनी पर बैठे थे, मैं हुजूर से मुनाजरा करने बहस करने आया। मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, इरादा था बहस करूंगा, नबी पाक को बड़े माज़अल्लाह कड़वे कड़वे सवाल करूंगा। कहते हैं हुजूर बैठे थे कुस्वा नामी ऊंटनी पे और गर्दन मुबारक झुकी हुई, होंठों पर हुजूर के जेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट। नबी पाक थोड़ा बोलते थे पर जितना बोलते थे वो दिलों में उतरता जाता। फरमाते मैं जब गया ना, मेरे शागिर्द साथ थे, मुनाजरा करने गया, मुनाजरा शागिर्द साथ थे। फरमाते मैं बड़े सवालात तैयार करके गया पर हुजूर घोड़े पे बैठे थे। दो बातें मैंने सुनी। हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, अपने गुलामों का ख्याल करो। कहते वो शागिर्द मुझे धक्के देने लगे, कहने लगे चलो उस्ताद जी आगे हो, करो सवाल, चलो ना आगे बढ़ो ना आगे। ये कई दफा नारे लगाने वाले भी मरवा देते हैं ना, चलो ना चलो आगे चलो बढ़ो आगे करो बात आओ ना। कहते मैं जरा आगे बढ़ा, धक्का दिया उन्होंने। फरमाते मैं आगे बढ़ा और मैंने करीब महबूब के करीब जाके कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होने आया। यानी आम आदमी तो कायल हो जाता है, आलिम और तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला, हुजूर कलमा पढ़ाएं। कहते मैं वापस आया ना कलमा पढ़ के, तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप तो मुनाजरा करने आए थे, ये क्या हुआ? तो ये लफ्ज है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम के। फरमाने लगे तुमने नबी पाक का चेहरा नहीं देखा, उनकी आंखों की रोशनी नहीं देखी, तुमने चेहरे की मासूमियत नहीं देखी, लबो लहजे का वकार नहीं देखा। कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे पर उनके लबो लहजे में कोई उकताहट, कोई थकावट, कोई लफ्जों में झोल तुमने देखा है? फरमाने लगे जिसका इस तरह का चेहरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफर करना होता था, ऊंट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफर से हम वापस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िएगा, एक दफा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले, हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते हैं नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? जी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का सौदा तय हुआ? उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं। बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है, मैं अभी मदीने जाता हूं, अपने गुलाम को भेजता हूं और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊंट की लगाम था, में नकेल था, में ऊंट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार आप सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने, कबीला पूछा है, एड्रेस का पता है, पता कहाँ रहता है, इतना कीमती ऊंट दे दिया। वो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनके गुफ्तार और रफ्तार इतनी बावकार थी, मजेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई। वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊंट दे जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खैमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे न कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं।
کا गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करें, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं ढोलन दी। कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। तू चुप कर मेहर अली, इथे जा नहीं बोलन दी, बस कर, तू बयान कर सकता है।